نمبر 24 ہم نے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مثلا وہ رشتے کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ نمبر 2، وہ رشتے جو مصاہرت کی وجہ سے حرام ہیں۔ اور نمبر 3، وہ رشتے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کی حرمت کا قرآن پاک نے واضح طور پر ذکر فرمایا۔ نسبی اعتبار سے کچھ رشتے ہیں، رضاعت کے اعتبار سے رشتے ہیں، اور مصاہرت کے اعتبار سے۔ مصاہرت کا معنی نکاح یا نکاح کے ہم وزن، یا نکاح کے اندر جو مقصد نکاح ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی غیر حلال طریقے سے یعنی ناجائز طریقے سے اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے، زنا کرتا ہے، آسان الفاظ میں، اگر کسی نے ایسا کیا تو جس کے ساتھ ایسا عمل ہوا اس کی بیٹی، اس کی ماں حرام ہو گئی۔ جس کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کیا اس کی ماں بھی حرام ہو گئی، اس کی بیٹی بھی حرام ہو گئی۔ اگر کہیں اس کی بیٹی ہو کسی اور خاوند سے تو وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، کہ یعنی وہ حرمت کہ جو نکاح کی وجہ سے ہوتی ہو یا نکاح جیسے عمل یعنی بے حیائی کی وجہ سے حرمت ہوتی ہو، یہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ باقی رضاعت تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے دودھ پی لیا تو وہ رشتے جو ہے وہ سارے کے سارے حرام ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح حرام ہوتے ہیں جس طرح کے نسبی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ نسبی رشتوں میں مائیں، دادی، نانی، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، یہ سارے کے سارے رشتے حرام۔ اب یہ تذکرہ کرنے کے بعد کہ یہ رشتے حرام ہیں، اب ایک رشتہ اور بھی ذکر کیا۔ یہ عارضی ہے، جس طرح کے دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا حرام ہے، یہ بھی عارضی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ عارضی ہے، کہ جب تک ایک بہن موجود ہے دوسری بہن نہیں آ سکتی۔ ہاں، پہلی بہن کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو دوسری بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ عارضی ہے حرمت۔ بعض حرمتیں وہ ہیں جو ابدی ہیں، بعض حرمتیں وہ ہیں کہ جو عارضی ہیں، جن میں سے دو بہنوں کا جمع ہونا یا دو ایسے محرم رشتہ داروں کا، خواتین کا جمع کرنا کہ جن کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ مثال کے طور پر پھوپھی اور بھتیجی، یہ دو ایسی رشتہ دار خواتین ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا بھتیجی کو بھتیجا تصور کر لیں، ادھر سے پھوپھی ہو، بھتیجے اور پھوپھی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا ادھر سے پھوپھی کی جگہ پہ چچا کر لیں اور ادھر سے بھتیجی رہنے دیں تو تب بھی نکاح۔ خالہ بھانجی، خالہ اور اسی طریقے سے بھانجی، یہ دونوں بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی ایک آدمی کے نکاح میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے اگر ایک کو تصور کیا جائے کہ وہ مرد ہے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی دو خواتین کہ جن کا اگر فرض کریں ان کو ایک تصور کریں، ان میں سے ایک کو مرد مذکر تصور کریں تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو وہ دونوں عورتیں ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ عارضی مسئلہ ہے، یہ عارضی حرمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو دوسری کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے، بشرطے کہ رضاعت وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہاں پر اس آیت کریمہ کی ابتدا میں اسی طرح کا ایک اور حرمت والا رشتہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو منکوحہ ہیں۔ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کی منکوحہ ہیں، یعنی کسی کے نکاح میں آ چکی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ مراد یہ ہے کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ کسی عورت کا نکاح ہو چکا تو جب تک اس کی طلاق نہیں ہوتی یا وہ بیوہ نہیں ہوتی یا اس کا نکاح فسخ نہیں ہوتا یا وہ خلا نہیں لے لیتی، یا پھر پانچویں صورت یہ ہے
5ویں صورت یہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ لونڈی بنا کر کے، باندی بنا کر کے اگر کسی نے رکھ لی تو ایسی صورت میں اس کا نکاح پچھلا ختم ہو جائے گا. لہذا نکاح ختم ہونے تک، جب تک کسی عورت کا نکاح ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے. یہ بھی عارضی حرمت ہے. یہ بھی عارضی، کیوں عارضی حرمت ہے؟ کہ جب تک نکاح میں ہے حرام ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، لیکن جب نکاح ختم ہو گیا پچھلا تو اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، بشرطے کہ حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو. حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو. اگر یہی حرمت کی وجہ تھی تو یہ عارضی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہلی بات یہی سمجھائی جا رہی ہے. اس کے بعد دوسری بات جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ سمجھائی گئی ہے کہ نکاح کرنے کے اندر جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے. کیا نکاح کا مقصد صرف اپنی خواہشات کی تکمیل ہے؟ کیا نکاح کا مقصد صرف اپنی شہوت رانی ہے؟ کیا مقصد نکاح یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر لے بس؟ نہیں. فرمایا اگر کوئی اس قسم کا تعلق جوڑنا چاہتا ہے کہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل، تو پھر تو یہ بڑی غلط بات ہے. اور یہ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی نعرہ لگاتا ہے، کوئی عورت نعرہ لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی. جب اس قسم کے نعرے لگتے ہیں تو پھر ایسے تعلقات ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس مارچ میں، یہ جو مارچ گزرا، اس میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والوں نے ایک یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکے نے اور ایک لڑکی نے سر عام سارے اسٹوڈنٹ اور اساتذہ کی موجودگی میں باقاعدہ طور پر لڑکی نے لڑکے کو پرپوز کیا اور وہاں پر پورا عشقیہ ایک ماحول بنایا اور اس کو میڈیا نے ہمارے بڑے ہائی لائٹ کیا، بہت کچھ کیا. اللہ کا کرنا یہ ہے اس وقت جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے نہیں، ہم تو نکاح کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن علل اعلان کر رہے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ لڑکا کسی اور لڑکی سے نکاح کر چکا ہے. ابھی تازہ خبر ہے پچھلے ہفتے کی کہ وہ لڑکا کسی اور لڑکی سے نکاح کر چکا ہے. اور وہ لڑکی جو بے آبرو ہوئی ہے، بے عزت ہوئی ہے، اپنے ماں باپ کو اس نے ناک کٹوایا ہے اور اپنے معاشرے میں اس نے اپنے ماں باپ کی تذلیل اور توہین کروائی ہے، وہ لڑکی اب کسی کو منہ دکھانے کا قابل نہیں. یہ ہوتا ہے میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کا نقصان. شریعت مطہرہ نے جو آپ کو اصول اور ضابطے بتائے ہیں وہ تمام ادوار کے لیے ہیں. وہ ایک دور کے لیے نہیں ہیں، ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ایک حالات کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام ادوار کے لیے ہیں. بڑے ہی پیارے، بڑے ہی مقدس، بڑے ہی بابرکت قسم کی شرائط بیان کی ہیں کہ نکاح کرنے کے شرائط کیا ہونی چاہیے، نکاح کے اندر بنیادی چیزیں کیا ہونی چاہیے، وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو باتیں ہو گئی. پہلی بات عارضی طور پر ایک رشتہ حرمت کا تذکرہ، اور وہ رشتہ حرمت کیا ہے کہ کسی کی منکوحہ کے ساتھ جب تک نکاح قائم ہے کوئی دوسرا آدمی نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور نکاح ختم ہونے کے مختلف طریقے ہیں. نمبر 1 طلاق ہو جائے، نمبر 2 بیوہ ہو جائے، نمبر 3 خلا لے لے عورت، نمبر 4 قاضی نکاح کو فسخ کر دے کسی وجہ سے، نمبر 5 عورت کسی وجہ سے باندی بن کر کے کسی کے قبضے میں چلے جائے تو بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو بھی نکاح کیا ہو جاتا ہے. یہ 5 صورتیں ہیں نکاح کے ختم ہونے یا نکاح کے نہ باقی رہنے کی. اب ان 5 صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ہو جائے اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی بھی فرد نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو. باندیوں کے حوالے سے بات آگے کر دوں گا. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، منکوحہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں. اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں. بات کو ذرا سمجھیے گا. لونڈی کا تصور اور باندی کا تصور اسلام نے نہیں دیا. اسلام نے، ہاں اسلام نے اس کو ختم بھی نہیں کیا. اسلام نے اس کو بالکل ختم بھی
ہاں ختم کرنے میں اسلام نے، اس کے ختم ہونے میں اسلام کا ایک مرکزی کردار ہے. 3 الگ الگ باتیں. باندیوں کا، لونڈیوں کا، غلاموں کا تصور اسلام نے نہیں دیا. یہ تصور پہلے سے موجود تھا، اسلام کے آنے سے پہلے سے موجود تھا. یعنی جب اسلام کا اظہار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام ظاہر ہوا، اس سے پہلے ہزاروں لوگ وہ غلام اور باندی کی صورت میں جی رہے تھے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اسلام نے آتے ساتھ ہی اس کو بین نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ ورلڈ وائز پوری دنیا کا مسئلہ تھا، اور اسلام اس پوری دنیا کے اس مسئلے کو، جس کو لوگوں نے، انسانوں نے معاشرتی طور پہ قبول کر رکھا تھا، معاشرتی طور پر قبول کر رکھا تھا، اسلام اس کو فوری طور پہ ختم نہیں کر رہا تھا، اور نہ اسلام نے ختم کیا. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، اسلام نے اس کے ختم ہونے میں ایک کردار ادا کیا ہے، اور وہ کردار کیا ہے؟ اور وہ مرکزی کردار صرف اسلام کا ہے. اسلام کے سوا کسی بھی قوم نے یہ کردار ادا نہیں کیا. اسلام کے سوا ہر قوم نے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، باندیاں بنانے کی کوشش کی. اسلام نے غلامیت سے، باندیت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی. نکالنے کی کوشش کیسے کی؟ اسلام نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو مختلف قسم کے اوقات اور معاملات اور حالات میں، یا مختلف قسم کے غلطیوں اور گناہوں کے ارتکاب کے نتیجے میں، مختلف کوتاہیوں کے نتیجے میں بطور کفارہ غلام یا باندی کے آزاد کرنے کا حکم دیا. غلام یا باندی کے آزاد کرنے کا. اچھا، پھر اسلام نے مطلقاً باندی کو یا غلام کو آزاد کر کے اس سے حاصل ہونے والے نفع اور اس سے حاصل ہونے والے ثواب اور اجر کو بیان کیا. مختلف پیرائیوں میں، مختلف انداز میں اسلام نے اس پر ترغیب دی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے ماننے والے اولین جماعت نے، جن کے دور میں غلامیت اور باندیت کا ایک تصور تھا، غلامی اور کا ایک تصور تھا، انہوں نے مختلف مواقع پر، مختلف معاملات میں لوگوں کو آزاد کیا، بطور کفارہ بھی اور اجر و ثواب پانے کے لیے بھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی دنیا میں ایک غلام کی گردن چھڑائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی گردن کو جہنم سے جو ہے وہ چھڑائیں گے. یہ فضائل جب انہوں نے سنے، ان فضائل کو جب انہوں نے سنا، اللہ پاک نے انہیں سرمایہ سے نوازا تھا. وہ سرمایہ کو خرچ کرتے، باندی اور غلام خریدتے، انہیں آزاد کرتے، خریدتے آزاد کرتے، خریدتے آزاد کرتے. یوں اسلام کے ماننے اور چاہنے والوں نے ہزاروں لوگوں کو خرید کر کے آزاد کیا، یا بطور کفارہ آزاد کر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابتدائی دور میں، یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں، آپ نے 13 لوگوں کو خرید کر آزاد کیا. اور آزاد خریدا اس لیے کہ یہ مسلمان ہوئے، خریدا اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، خریدا اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے. لیکن چونکہ حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تو آپ اس غلام کو کہ جو اسلام قبول کر لیتا، اسے خرید کر کے آزاد کر دیتے، خرید کر کے. حتیٰ کہ اس دور میں سب سے مہنگا غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، اور ان کا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے. عام طور پر اس وقت غلام کی جو مالیت ہوتی تھی یا قیمت ہوتی تھی، وہ اچھے غلام کی، طاقتور، صحت مند اور بڑے تیز ترار غلام کی 500 درہم ہوتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قیمت امیہ ابن خلف نے 1000 درہم لگائی تھی. وہ جانتا تھا کہ ابو بکر خریدیں گے، وہ جانتا تھا کہ میں اگر زیادہ قیمت میں لگاؤں گا، اس نے خریدنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا بڑا مخلص آدمی ہے، یہ خرید رہا ہے مسلمان. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے کہا بھی کہ بیٹا، آپ ان کو خرید رہے ہیں اور خرید کر کے آزاد کر رہے ہیں. ہاں جی، ایسے کمزور لوگوں کو، ایسے ناتوان لوگوں کو، جسمانی اعتبار سے بڑے کمزور لوگ ہیں اور معاشرے میں ان کا وقار کوئی نہیں ہے، ایسے لوگوں پر آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں جبکہ وہ اسلام قبول نہیں
کیے تھے حضرت خوافہ نے جب اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو خرید کر کے آزاد کر رہے ہیں, اپنا پیسہ ان پر لگا رہے ہیں, اس کے بجائے آپ وہاں پیسہ لگائیں جہاں سے آپ کو کل نفع بھی ملے, کل کو فائدہ بھی ملے. تو حضرت ابوبکر صدیق مسکرا دیتے اور دل ہی دل میں کہتے ابا حضور آپ کو کیا پتا کہ ان کا کتنا فائدہ ہونا ہے اور کتنا اجر ملنا ہے. اب جس آدمی کے خریدے وہ غلام کو خلاق عالم کے محبوب یہ کہیں کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا اور آج صدا بلند کر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس غلام کو اس کیفیت تک لانے والا, اس آزاد شدہ یعنی غلام کو یہاں تک لانے والا, یہاں تک پہنچانے والا, اتنی آزادی کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے والا اور اسلام کی خدمت کرنے کے قابل بنانے والا وہ آدمی ابوبکر صدیق ہے. اس کے اجر و ثواب میں, اس کی نیکیوں میں, اس کے قدم قدم ایک ایک قدم اٹھانے پر جو نیکی, جو اجر اور جو ثواب اس کو ملنا ہے وہ انشاءاللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا. ہے جی, اب عام بات نہیں تھی, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بطور کفارہ یا ویسے ہی اجر و ثواب کے پانے کے لیے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام کے ماننے والوں نے ہزاروں لوگوں کو آزاد کیا. جب یہ آزادی کا ایک تصور پھیلتا گیا تو غلام بنانے کا تصور مٹتا گیا. جب خوبی پیدا ہوتی ہے تو برائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب اچھائیاں پھیلتی ہیں تو برائیاں اپنا وجود اور جنم لینا بند کر دیتی ہیں. لیکن یاد رکھیے جب اچھائیوں کا راستہ بند ہو جائے, اچھائیاں پھیلنا رک جائیں, اچھائیوں کی دعوت ختم ہو جائے, اچھائیوں کی تبلیغ ختم ہو جائے تو پھر برائی اپنی چنگاری کو شعلے بنا دیتی ہے. برائی جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. برائی پھر اپنا راستہ نہیں دیکھتی. جیسے پانی ہر جگہ سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے, سانپ ہر جگہ سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے, بعین ہی برائی بھی ہر جگہ سے اپنا راستہ بنا لیتی ہے. وہ پھر معاشرہ نہیں دیکھتی, وہ سوسائٹی نہیں دیکھتی, وہ لوگ نہیں دیکھتی کہ کالے ہیں یا گورے ہیں, وہ نہیں دیکھتی کہ یہ افریقن ہیں یا امریکن ہیں, وہ نہیں دیکھتی کہ یہ عربی ہیں یہ اجمی ہیں. وہ ہر ایک کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے, پھیلتی چلی جاتی ہے اور یوں پوری کی پوری انسانیت اس گناہ کی آگ میں لپٹ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہ جو بات کہی گئی کہ منکوحہ عورتیں تم پر حرام ہیں الا یہ کہ وہ لونڈیاں بن کر آ جائیں. لونڈیاں بن کر, اچھا شریعت کا ضابطہ سمجھیں. اگر کوئی عورت مثال کے طور پر آپ مکہ اور مدینہ لے لیجیے اس زمانے کے اعتبار سے, ایک عورت مکہ سے مدینہ منورہ لونڈی بنا کر لائی گئی. اب یہ لونڈیاں بنتی کیسے تھیں, غلام بنتے کیسے تھے, اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے. غلامیت کا یا لونڈیاں بننے کا جو تصور ہوتا تھا وہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جنگ ہوتی, جھڑپ ہوتی, اور اس جنگ و جھڑپ میں جو لوگ قیدی بن جاتے انہیں غلام اور باندیاں بنا دیا جاتا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ غلام اور باندی بنانے کا تصور دور جاہلیت میں بھی بالعموم سرداران قافلہ کیا کرتے تھے, قافلے کے سردار کیا کرتے تھے. ہر آدمی کسی کو غلام اور لونڈی کا لیبل نہیں لگا سکتا تھا. بعض جگہوں میں خال ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں کسی ایک بندے کو اٹھا لیا گیا, چوری کر لیا گیا, مطلب اس کو اغوا کر لیا گیا, اسے غلام بنا دیا گیا. خال ایسے واقع. عمومی طور پہ کیا ہوتا تھا, دو قبائل میں جنگ ہوتی اور اس جنگ کے دوران جو لوگ گرفتار ہوتے تھے ان کو غلام یا لونڈی بنا لیا جاتا تھا. لیکن یہ لونڈی اور غلام بنانے کا تصور قافلے کا سردار کرتا, جماعت کا سردار کرتا, قبیلے کا سردار کرتا تھا. یعنی اس کو یوں سمجھ لیجیے ہمارے اپنے زمانے میں کہ اگر دو ملکوں کی, دو قوموں کی جنگ ہو جائے, اس جنگ کے دوران اگر پوری دنیا اس نظام کو برداشت کرے گی تو پھر صورت یہ ہوگی کہ جو قیدی بنیں گے ان قیدیوں کو اگر حکومت چاہے گی کہ ان کو لونڈی اور غلام بنایا جائے تو پھر وہ لونڈی اور غلام کا لیبل ان پر لگے گا. ورنہ میرے اور آپ کے کہنے سے وہ قیدی بھی غلام اور لونڈی نہیں بنیں گے. غلام اور لونڈی, ٹھیک ہے جی. تو غلام اور لونڈی بننے کا پہلا تصور یہ تھا کہ وہ قیدی بن کر آتے تھے اور ان کو قافلے کے سردار اگر ان کے اوپر لیبل لگا لیتے کہ یہ غلام اور لونڈیاں ہیں تو پھر بنتے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 70 کافر قیدی بن کر آئے, وہ غلام اور لونڈی نہیں تھے, غلام اور لونڈیاں
نہیں تھے، یعنی غلام نہیں تھے وہ لونڈی، خیر خواتین تو تھی نہیں وہاں پر، وہاں غلامیت کا تصور نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں غلامی کا لیبل نہیں لگایا. ابھی وہ قیدی تھے اور قیدی ہونے کی حیثیت سے مشورہ مانگا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو دو رائے، ایک رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور دوسری رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر غلام بنانے کا تصور نہیں تھا، غلام بنانے کی رائے نہیں آئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیبل نہیں لگایا. تو وہ 70 کے 70 لوگ غلامی کے توق سے بچے رہے. غلامی کے توق سے ہاں گرفتار ضرور ہوئے. اب سمجھیے کہ قیدی بن کر آنے والے لوگوں کو غلام یا لونڈی بنانا، معاشرہ اگر اس کو قبول کرے گا تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وقت قائد جو قافلے کا سردار ہوگا، اگر وہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ یہ لوگ غلام اور لونڈیاں ہیں اور انہیں ہم غلام اور لونڈی کے طور پہ تقسیم کرتے ہیں تو پھر ٹھیک، ورنہ وہ غلام اور لونڈی کے تصور سے باہر نکلے. اچھا، جو قیدی ہوتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یا تو ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے قیدیوں کے ساتھ، تب بھی وہ غلام اور لونڈیاں نہیں ہوتے. نمبر 2، یا ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، تب بھی وہ غلامی کے تصور سے نجات پا لیتے ہیں. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حکمران وقت، قائد جماعت، سپہ سالار قافلہ اگر وہ کہے کہ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت ہم ان تمام قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، تیسری صورت، تو اس صورت میں بھی وہ غلامی کے توق سے باہر ہوں گے اور وہ آزاد ہو جائیں گے. چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر قائد سپہ سالار ان لوگوں کو کوئی خدمت سپرد کر دے کہ بھئی آپ نے اس ایک ہفتے میں اتنا کام کرنا ہے، یہ والا کام کرنا ہے، اگر تم یہ کر لو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اگر وہ کر لیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو تب بھی وہ غلامی کے تصور سے نکل گئے. پانچویں اور آخری صورت یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ اگر قائد اور سپہ سالار یہ کہے کہ جناب معاشرہ ایسے لوگوں کو غلام اور لونڈی بنانے کے لیے تیار ہے، اور ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں نہ ان کا تبادلہ کریں گے، نہ ان کو آزاد کریں گے، نہ کسی شرط پر رہا کریں گے، نہ کسی مصلحت پر انہیں آزاد کریں گے، بلکہ ہم انہیں غلام اور لونڈیاں بنائیں گے، لہذا ہم یہ فیصلہ کرنے کے بعد اب ان لوگوں کو بطور غلام اور بطور لونڈیاں تقسیم کرتے ہیں، تو پھر یہ غلامی اور لونڈی والا تصور آئے گا. اب ایسی صورت میں کوئی عورت اگر کسی کے قبضے میں آ جائے، کسی عورت کسی کے قبضے میں لونڈی بن کر کے، وہ منکوحہ تھی، وہ کسی مسلمان کی منکوحہ تھی یا کسی اور بلکہ کسی کی بھی منکوحہ تھی اہل کتاب میں سے، اب وہ لونڈی بن کر آئی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ لونڈی بننے کے تصور کے بعد اس عورت کا پہلے والا نکاح ختم ہو گیا. پہلے والا نکاح، البتہ اگر یہ عورت بیمار ہو، مطلب حمل، تو اس کا وضع حمل اس کی عدت ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر کم از کم ایک بیماری کا انتظار کیا جائے گا. ایک بیماری آ جانے کے بعد اب کوئی آدمی یعنی جو مالک ہوگا وہ اس کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں اس کو ازدواجی تعلقات ہیں وہ قائم کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، بغیر لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے. یہ شرعاً درست ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں چونکہ غلام اور لونڈی کا تصور نہیں ہے، لہذا کسی بھی گرفتار شدہ خاتون کو یا مرد کو غلام اور لونڈی نہیں بنایا جا سکتا. غلام اور لونڈی بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پوری دنیا اس بات کو قبول کرے کہ آج کے بعد گرفتار ہونے والوں کو لونڈی اور غلام بنائے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس غلام یعنی اس قیدی کو اس وقت کا حکمران اور قائد اور لیڈر اور سپہ سالار اس پر غلام یا باندی ہونے کا لیبل لگا دے تو تب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. کتاب اللہ علیکم، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہیں لکھ دیا ہے. کیا حکم ہے؟ کہ منکوحہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ باندی سے حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہو. اوحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. اللہ اکبر. یہاں سے نکاح کے متعلق بات کی جا رہی ہے. فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو عورتیں گزری ہیں پیچھے، جن کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، فرمایا اور ان کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن فرمایا ان تبتغوا باموالکم، پہلی بات یہ ہے کہ تم پرپوز کرو گے، یعنی طلب کرو گے، خواہش کا اظہار کرو گے، جس کو ایجاب کہتے ہیں.
ایجاب کرو گے، دوسری شرط یہ ہے کہ مال کے ذریعے سے ایجاب قبول ہوگا، یعنی حق مار بھی دو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اور مال ہونا چاہیے، یعنی مال سے مراد وہ چیز مہر میں دی جا سکتی ہے جس پر مال کا اطلاق ہوتا ہو، جس پر مال کا اطلاق نہیں ہوتا وہ حق مہر میں مہر نہیں بن سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی چیز، یعنی کوئی آدمی کسی کو پڑھانے کے لیے اگر کہے کہ آپ، یعنی عورت یہ کہے کہ آپ میرے بھائی کو یا میری فیملی کے فلاں فلاں لوگوں کو یا مجھے قرآن پاک کی تعلیم دے دینا، یہ حق مہر ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ مال نہیں ہے لہذا یہ مہر نہیں بنے گا۔ اگر کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح تو درست ہوگا، لیکن باہر صورت اسے مہر مال میں سے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ محسنین، تیسری شرط نکاح کے حوالے سے، دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ محسنین، مقصد نکاح کیا ہو؟ عفت پاک دامنی حاصل کرنا ہو، شہوت رانی نہ ہو، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل صرف نہ ہو، غیر مصافحین، نہ کہ شہوت رانی۔ فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے وہ ادا کرو، جو مہر مقرر کیا ہوا وہ دیکھیے۔ مہر کی ادائیگی کے حوالے سے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح کرتے وقت ہم نے حق مہر طے کیا، چاہے وہ اسی وقت ادا کرنے کا چاہے بعد میں ادا کر، لیکن حق مہر طے کیا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بوقت نکاح حق مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، دو صورتیں۔ اس کی ادائیگی کی بھی آگے دو صورتیں ہیں، اس کی ادائیگی کی بھی آگے دو صورتیں۔ پہلی صورت کیا تھی کہ حق مہر طے ہوا۔ اگر حق مہر طے ہوا ہے تو اب نکاح ہونے کے بعد مرد اور عورت یعنی ان دونوں کو خلوت، جسے تنہائی کہتے ہیں، تنہائی نصیب ہو گئی، تنہائی، نکاح ہوا، نکاح کے بعد تنہائی نصیب ہو گئی اور حق مہر متعین تھا، طے تھا، اس صورت میں خلوت نصیب ہونے کے بعد چاہے حقوق زوجیت ادا کیے یا نہ کیے، خدا نخواستہ طلاق ہو جائے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے علیحدگی، اس صورت میں پورا حق مہر دینا پڑے گا جو نکاح کے وقت متعین ہوا تھا۔ اسی میں دوسری صورت، اگر حق مہر متعین ہوا لیکن بعد کو خلوت نصیب نہیں ہوئی اور پہلے سے نکاح ہو گیا، جیسا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا اور ان کا نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نصیب نہیں ہوئی، یعنی تنہائی میسر نہیں آئی، پہلے ہی جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا انہوں نے اس لیے طلاق دے دی کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے کی بیٹیاں ہیں، اس لیے طلاق دے دی۔ اعلان نبوت فرما دیا تھا نا، نکاح ہوا، نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے غصے میں آ کر کے ان دونوں بھائیوں نے طلاق دے دی۔ اب اس صورت میں ایسی اگر صورت ہو کہ نکاح ہو، حق مہر بھی متعین ہو لیکن تنہائی میسر نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں حق مہر پورا ادا نہیں کیا جائے گا، آدھا ادا کیا جائے گا، جو طے ہوا تھا اس کا نصف، 10,000 طے ہوا تو 5,000 ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری صورت کیا تھی کہ نکاح کے وقت حق مہر طے ہی نہیں ہوا، اور آگے کی دونوں صورتیں، پہلی صورت خلوت صحیحہ حاصل ہوئی، اس صورت میں مہر مثل ادا کرے گا، مہر مثل، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا اور خلوت بھی حاصل نہیں ہوئی تو پھر مہر نہیں، بلکہ پھر اس صورت میں وہ کچھ بطور کیا کہتے ہیں خدمت یا بطور استحباب کچھ نہ کچھ تحفے کے طور پہ کچھ دے گا، باقی حق مہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جن خواتین سے آپ فائدہ حاصل کر لو نکاح کے بعد ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے وہ ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اگلی بات فرمائی، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ مثلا 10,000 نکاح مقرر ہوا، مثال کے طور پر مہر مقرر ہوا، خاتون نکاح کے بعد اپنے خامن کے گھر جانے کے بعد اپنے خامن سے کہتی ہے میں برضا و خوشی آپ کو 2,000 روپے معاف کرتی ہوں، آپ 8,000 روپے ادا کر دیں،
یا وہ 10,000 روپے دیتا ہے اور 10,000 روپے دے کر کے فارغ ہوتا ہے، یا اس میں سے 2,000 اس کو اٹھا کر کے دے دیتی ہے، تو اس کمی کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یا نکاح کرنے کے بعد میاں جی اتنے زیادہ ان پر فریفتہ ہوئے کہ انہوں نے کہا جناب 10,000 ہمارے ماں باپ نے بڑا کم نکاح اپنا حق مار رکھا ہے، میں تو آپ کو 20 بھی دے سکتا ہوں، لو جی میں آپ کو 20 جو ہے حق مار دیتا ہوں، طے تو ہوا تھا 10، میں آپ کو 20 دیتا ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے اس پیشی کرنے میں، اضافہ کرنے میں بھی کوئی گناہ، یعنی نہ مرد کے لیے گناہ ہے نہ عورت کے لیے گناہ ہے، یہ مطلب ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کمی کس لیے ہوئی ہے، وہ جانتا ہے بیشی کس لیے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔